الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الاقضیہ. فیصلے کیسے کرنے چاہیے، مقدمات جو ہیں ان میں کون سے اصول ہیں جس کے تحت مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا، اور کون سے قوانین ہیں جس کے تحت عدالتیں چلائی جائیں گی، یہ اس باب میں آپ پڑھیں گے. کتاب الاقضیہ، مقدمات کا فیصلہ کرنے کے احکام اور مسائل. حدیث نمبر 1113 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ دو عورتیں ایک کمرے میں بیٹھ کر موزے سیا کرتی تھیں. ایک دن ان میں سے ایک عورت اس حال میں باہر نکلی کہ موزے سینے کا سوا اس کے ہاتھ میں گڑا ہوا تھا. یعنی دو عورتیں جو ہیں محنت مزدوری کرتی تھیں. ایک دن کیا ہوا، ایک عورت باہر نکلی اور وہ جو موزے سینے کا سوا تھا وہ اس کے ہاتھ کے اندر چبھا ہوا تھا. تو اس نے اس کا الزام دوسری پر لگا دیا کہ یہ اس نے مجھے چبھویا ہے. تو یہ معاملہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس پیش ہوا. تو انہوں نے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق دے دیا جائے تو لوگوں کے جان اور مال ضائع کر جاتے ہیں. یعنی کیا کروں، کسی کو جو کوئی شخص دعویٰ کر رہا ہے اس کے دعوے کے مطابق بات کرنا کافی نہیں ہے. جو شخص دعویٰ کرتا ہے اس کے اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہوگا، اس کو دلیل دینی ہوگی کہ یہ میرے دعوے کے ثبوت کے دلائل ہیں. صرف اگر منہ سے کسی کے کہنے پر سب کچھ دے دیا جائے تو پھر تو بہت سے لوگوں کا نقصان ہو جائے گا. تم اس عورت کو اللہ یاد دلاؤ اور اسے اللہ کی یہ آیت پڑھ کر سناؤ کہ جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کے وعدے کے ساتھ اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی قیمت خریدتے ہیں اس کو ڈراؤ. لوگوں نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور اسے نصیحت کی تو اس عورت نے اعتراف کر لیا. کیا اعتراف کر لیا؟ کہ یہ سوا اس کا خود ہی اس کے ہاتھ میں لگ گیا تھا. اصل بات یہ ہوئی وہ سوا اس کے ہاتھ میں چبھ گیا اور اس کا دوسری عورت کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا. اس نے سوچا چلو جی سوا تو مجھے لگا ہی لگا ہے، اس عورت کے ذمہ لگا دو. تو جب لیکن اس کو نصیحت کی گئی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ اس عورت نے مجھے نہیں چبھویا بلکہ یہ خود ہی میرے ہاتھ میں لگ گیا تھا. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسم ہے وہ مدعا علیہ پر ہے. اب دیکھیں جی اصول کیا ہوگا مقدمے کا. جو شخص کسی کے اوپر دعویٰ کرتا ہے، جیسے اس عورت نے دعویٰ کیا تھا، اس کو چاہیے تھا کوئی گواہ لاتی، بتاتی کہ فلاں اس عورت نے فلاں کے سامنے جو تھا میرے ہاتھ میں سوا چبھویا تھا، یا کوئی ایسا ثبوت لاتی جس سے بات ثابت ہوتی. تو ثبوت کا بار جو ہے وہ کس پر ہے؟ دعویٰ کرنے والے پر. اور جو مدعا علیہ ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تم بتاؤ. اگر وہ انکار کرے تو پھر اسے بھی ثبوت دینا ہوگا، اسے بھی دلائل دینے ہوں گے. اور اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے یا گواہ نہیں ہے تو پھر اسے کہا جائے گا تم قسم کھاؤ کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا. اگر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے اللہ کی قسم یہ کام نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ جرم سے بری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر لیکن وہ قسم کھانے سے انکار کرتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ضرور موجود ہے. تو جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کو ثبوت دینا پڑے گا اپنے دعوے کا، صرف اس کا زبان سے کہنا کافی نہیں ہوگا. اور جو مدعا علیہ ہے اس کو قسم کے ساتھ اگر کوئی اور ثبوت نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو پھر اس کو قسم کھانی ہوگی. اور اگر وہ قسم کھانے سے انکار کرے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی خرابی جو ہے یہاں پہ ہو رہی ہے. حدیث نمبر 1114 ام سلمہ کی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ وہ
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरा मुबारक के करीब झगड़े की आवाज़ सुनी तो आप बाहर तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया, याद रखो मैं भी एक इंसान हूँ, मुमकिन है कि मेरे पास कोई मुकदमा लेकर आए और कोई एक फरीक दूसरे से ज़्यादा फसीह हो बलीग हो और उसकी बात सुनकर मैं ये ख्याल करूं कि वो सच कह रहा है और मैं उसके हक़ में फ़ैसला दे दूं, जबकि दर हकीकत हक़ दूसरे मुसलमान का हो। आप देखें ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक आदमी को बात बड़ी अच्छी करनी आती है और वो ऐसे अंदाज में बात करता है आप उसको सच्चा समझने लग जाते हैं, आप समझ लेते हैं कि ये सही कह रहा है। तो मैं एक इंसान हूँ, मैं जो फैसला करता हूँ मैं तुम दोनों की बात सुन के ही फैसला करता हूँ। तो अगर एक आदमी जो है वो दूसरे से ज़्यादा चरब ज़बान है, ज़्यादा फसीह बलीग है और मैं उसकी बात सुनकर उसके हक़ में फ़ैसला कर दूँ, जबकि हक़ असल में उसका नहीं था, हक़ दूसरे का था, तो फिर क्या है। तो लिहाजा अगर मेरे फ़ैसले के मुताबिक अगर वो उसको जो हासिल होने वाला फ़ायदा है वो आग का टुकड़ा है। बात आपको समझ आई है? मैंने दो बंदों की बात सुनी और दो बंदों की बात सुन के जिसकी बात मुझे ज़्यादा समझ आई मैंने उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया, जबकि हक़ उसका नहीं था, हक़ उसी का था, हक़ उसके ओपोनेंट का था, ठीक है। लेकिन मुझे चूँकि वो चूँकि चरब ज़बान है, उसे बात ज़्यादा अच्छी करनी आती है, तो मैंने उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया, जबकि हक़ उसका नहीं था। तो मेरे देने से भी उसका हक़ नहीं बनता, हक़ उसी का रहता है जिसका असल हक़ था। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर फ़ैसले में किसी को कुछ दे दें तो आपके फ़ैसले से वो चीज़ उसकी नहीं हो जाती, चीज़ उसी की होगी जिसकी असल में थी। तो आप ये देखिए कि अगर अल्लाह के रसूल के फ़ैसले से कोई चीज़ किसी की नहीं हो जाती तो हमारे मुकदमे में जो हमारे किसी जज ने किया है उसके फ़ैसला करने से वो चीज़ मेरी नहीं हो जाएगी, मेरी चीज़ वही है जो मेरी है। कोई जज फैसला कर दे, जज छोड़ के अल्लाह के रसूल भी फैसला कर दे तो तब भी वो एक आग का टुकड़ा है। जिसका दिल चाहता है इस आग के टुकड़े को ले ले और जिसका दिल चाहता है इस आग के टुकड़े को छोड़ दे। मैं आपको बताऊं, हर बंदे को अपने अंदर पता होता है कि मेरा हक़ कौन सा है, ये ज़मीन मेरी है या नहीं है, ठीक है, और उसे हकीकत का पता होता है। लिहाजा किसी मुकदमे के फ़ैसले करने से उसका कोई हक़ साबित नहीं होता जब तक कि उसका असल हक़ नहीं था। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर दे दें तो तब भी उसकी वो चीज़ उसका हक़ नहीं बनती, तब भी वो आग का टुकड़ा ही रहता है, ठीक है जी। तो लिहाजा ये बात समझ लीजिए कि किसी मुकदमे के फ़ैसले में आपके हक़ में फ़ैसला हो जाए तो आप कहें जी मेरे हक़ में फ़ैसला हो गया और ये चीज़ मेरा हक़ है, गलत बात। हक़ वही है जो असल में किसी का हक़ था। हदीस नंबर 1116 हज़रत आयशा की हदीस है, वो कहती हैं कि हिंद बिन उतबा आई और कहने लगे अल्लाह के रसूल, ज़रूए ज़मीन पर कोई घर ऐसा ना था जिसका ज़लील होना मुझे आपके घर वालों के ज़लील होने से ज़्यादा पसंद होता। फिर आज ये हालत हो गई है कि आज रूए ज़मीन पर कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसका इज़्ज़त वाला होना मुझे आपके घर के इज़्ज़त वाले होने से ज़्यादा महबूब हो। ये ज़रा मौका समझ लीजिए। हिंद जो हैं, हिंद बिन उतबा, ये अबू सुफियान की बीवी हैं और आपको पता है ये वही हैं जिन्होंने ग़ज़वा ओहद में मुसला किया था और ये ईमान लाई हैं फ़तह मक्का के मौका पर। हज़रत अबू सुफियान भी फ़तह मक्का के मौका पर ईमान लाए हैं और हिंद बिन उतबा भी उसी मौका पर ईमान लाई हैं और ये उस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रही हैं कि या रसूलुल्लाह, एक वो वक़्त था मेरा दिल चाहता था आपका घर सबसे ज़्यादा दुनिया में ज़लील हो, लेकिन आज ईमान लाने के बाद मेरी ये कैफियत है कि मेरा दिल चाहता है कि आपके घर से ज़्यादा इज़्ज़त वाला कोई और घर ना हो। ईमान इंसान के अंदर इतनी तब्दीली पैदा कर देता है। क्या हमारे दिलों में भी ऐसी तब्दीली पैदा होती? हाँ, सोचिए तो सही ज़रा। असल बात है हम लोगों ने ईमान की खातिर कोई कुर्बानी नहीं दी, इसलिए हम लोग अल्लाह के हुक्म सुनते, अल्लाह के रसूल की बातें सुनते हैं और हमारे अंदर तब्दीली नहीं पैदा होती। लेकिन हिंद बिन उतबा जो सबसे बड़ी दुश्मन है मुसलमानों की, वो जब ईमान लाती हैं तो उनके दिल में इतना ज़्यादा इनकलाब आता है कि आज से पहले मेरा दिल चाहता था कि आपका घराना सबसे ज़्यादा जलील हो और आज मेरा दिल चाहता है कि आपका घराना सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला हो।
اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایسی تبدیلی پیدا کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابھی تمہاری اس محبت میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ انسان تب تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے رسول اس کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم ایمان لائی ہو، تمہاری اس محبت میں اللہ اور اضافہ کریں گے۔ پھر اس عورت نے سوال کیا، یعنی حضرت ہند نے، کہ اے اللہ کے رسول، ابو سفیان ایک کنجوس آدمی ہے، تو کیا مجھ پہ کوئی گناہ ہے کہ میں اس سے گھر والوں کو کھلا لوں؟ یعنی ابو سفیان میرا شوہر جو ہے کنجوس آدمی ہے اور جتنا مالدار ہے اتنا خرچہ ہمیں نہیں دیتا، تو کیا اگر میں اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے لے لوں اور اس کے بچوں کو کھلا دوں، اس کے گھر والوں کو کھلا دوں، تو کیا یا رسول اللہ مجھے گناہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، ہاں تم معروف کے مطابق لے سکتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے اپنے شوہر کو سمجھتی ہے کہ میرا شوہر مجھے اتنا نہیں دیتا جتنا وہ دے سکتا ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے اتنا مجھے نہیں دیتا، کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جیسے ہند نے بتایا، حضرت ہند بن عتبہ نے بتایا کہ وہ بخیل آدمی ہے، کنجوس آدمی ہے، کھلا خرچ نہیں مجھے دیتا، تو ایسی صورت میں عورت خامن کے بال سے پوچھے بغیر بھی لے سکتی ہے، لیکن مناسب طور پر لے، ایسا نہ ہو ناجائز غیر مناسب طور پر لے مناسب طور پر جس کے ساتھ اس کی ضرورتیں پوری ہو۔ عورت شوہر کے مال سے بلا اجازت بھی لے سکتی ہے۔ حدیث نمبر 1117 مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے۔ والدین کی سے ساتھ نیکی کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، اور والدین کو تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو مائیں چونکہ کمزور ہوتی ہیں اور ماں اولاد سے محبت بھی زیادہ کرتی ہیں، اس لیے بعض اوقات اولاد ان کی پرواہ نہیں کرتی، اولاد سوچتی ہے ماں نے کون سا کچھ کہنا ہے، امی نے خوش تو ہو ہی جانا ہے، تھوڑا سا ڈانٹ رہی ہیں نا، کیا فرق پڑتا ہے، تو لہٰذا پرواہ نہیں کرتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، لہٰذا اپنی ماؤں کی فرما برداری کیجیے، خاص طور پر باپوں کی بھی ماؤں کی بھی، اور بیٹیوں کو زندہ گاڑنا اور روک لینا اور دوسرے کو کہنا کہ لیتے آؤ۔ اب بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ اپنے حقوق و فرائض تو پورے نہیں کرتے لیکن دوسروں سے ہر وقت مطالبے کرتے رہتے ہیں، اپنے حقوق تو انہیں ہر وقت یاد رہتے ہیں، کہتے ہیں میرا یہ بھی حق ہے، میرا یہ بھی حق ہے، میرا یہ بھی حق ہے، اور اپنے فرائض انہیں یاد نہیں ہوتے، خود اپنے فرائض ادا نہیں کرتے اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ تم نے فلاں کام نہیں کیا اور تم نے فلاں کام نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس سے بھی روکا۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا، ایک مثال آپ کو چھوٹی سی دے دیتی ہوں، ایک آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی کے گھر مہمان جائیں تو کہتے ہیں ہاں بھائی مجھے کیا کھلاؤ گے، ہاں، اور جب کوئی ان کے ہاں مہمان آئے تو کہتے ہیں ہاں میرے ہاں کیا لے کر آؤ گے، حالانکہ جب تم کسی کے گھر مہمان جا رہے ہو تو اگلا تمہاری میزبانی کرے گا، اور جب کوئی تمہارے گھر آ رہا ہے تو تمہیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس کی مہمان نوازی کیا کروں گا۔ اس وقت بندہ یہ سوچے میرے گھر آؤ گے تو کیا لے کر آؤ گے، اور میں اگر تمہارے گھر آؤں گا تو کیا کھلاؤ گے، دونوں طرف میں اپنا ہی فائدہ سوچ رہا ہے۔ تو شریعت نے اس چیز کو بھی حرام کیا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے اپنے فرائض پورے کرے، اپنے فرائض جو اس کے ذمے ہیں اسے پورا کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بحث مباحثہ کرنا کو بھی ناپسند کیا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں انہوں نے بال کی کھال نکالنی ہوتی ہے، شریعت نے یہ بھی ناپسند کیا ہے، اور زیادہ سوال کرنے ناپسند کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل نے زیادہ سوال کیے تھے گائے والے ذبح بکر کے واقعے میں، جب اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر پابندیاں کتنی زیادہ لگا دی تھیں۔ اصل میں انسان زیادہ سوال اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ مجھے اجازت مل جائے اس کام کی جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی
فرما برداری کی نیت نہیں ہوتی. اصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس میں زیادہ سوال کیے بغیر عمل کر لو، اور جان بچانے کے بہانے نہ ڈھونڈو، اور مال کو ضائع کرنے کو بھی اللہ نے ناپسند کیا ہے. حدیث نمبر 1118 عمر بن عاص کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جب حاکم فیصلہ کرے اور وہ کوشش کے ساتھ فیصلہ کرے، پھر وہ درست فیصلہ کرے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور جب کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے لیکن اس سے غلطی ہو جاتی ہے، درست فیصلہ نہیں کیا، خطا ہو گئی، تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. یعنی اصل میں حاکم کو کیا کرنا ہے؟ حاکم کو سب سے پہلے اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کر سکے. اگر اس نے علم کے بغیر فیصلہ کرنے کی کوشش کی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا فیصلہ کرنے کے کیا اصول ہیں، کیا مبادیات ہیں، تو تب بھی اس نے زیادتی کی. تو اس کے پاس علم ہونا چاہیے نمبر 1، اور اس کے بعد وہ غور و فکر کرے، کوشش کرے. اب اپنی صلاحیت کے بعد اور کوشش کے بعد اگر اس نے درست فیصلہ کیا تو دوہرا اجر ہے، 2 اجر ہیں. اور اگر اس سے فیصلہ درست نہ ہوا، خطا کر لی، غلطی کر لی، تو اس کو 1 اجر ہے، کیونکہ اس نے کوشش تو بہرحال کی تھی. اصل بات ہے عقل تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، سمجھ تو اللہ کی دی ہوئی ہے. بعض کو بات بڑی اچھی سمجھ آ جاتی ہے اور بعض کو بات اچھی سمجھ نہیں آئی، تو لیکن کوشش کرنا فرض ہے، اور کوشش بھی اس حال میں کرنا فرض ہے جب اس کے اندر صلاحیت بھی ہو. اب ایک ڈسپینسر اٹھ جائے اور اٹھ کے آپریشن کرنے لگ پڑے اور بندہ مر جائے اور اس ڈسپینسر کو قتل کی سزا دی جائے گی، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ آپریشن کرتا. میری بات سمجھ آئی ہے نا؟ اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ آپریشن کرتا. اس نے اس صلاحیت کے بغیر، اس علم کے بغیر اس نے کوشش کی اور بندہ مر گیا، اس کو قتل کی سزا دی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ جج کے پاس مطلوبہ قابلیت بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کوشش بھی کرنی چاہیے. اور اس کے بعد اگر وہ زیادہ بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا تو کم از کم 1 اجر کا ضرور مستحق ہے. اب قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک فیصلہ حضرت داؤد نے کیا اور ایک فیصلہ حضرت سلیمان نے کیا. قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ہوا کیا کہ ایک دفعہ حضرت داؤد کے پاس ایک فیصلہ آیا کہ ایک شخص کی بکریاں جو تھیں انہوں نے دوسرے شخص کا کھیت جو تھا وہ خراب کر دیا تھا. اس کا کھیت جو تھا اس کو چر لیا اور اس کی اجازت کے بغیر. تو حضرت داؤد کے پاس یہ فیصلہ آیا، تو حضرت داؤد نے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ جس شخص کا کھیت خراب ہوا ہے اس شخص کو دوسرے شخص کی بکریاں دے دی جائیں. اب اس پر ایک فریق مطمئن نہیں تھا، وہ یہ فیصلہ لے کر حضرت سلیمان جو حضرت داؤد کے بیٹے تھے ان کے پاس آئے. حضرت سلیمان نے اس کا ایک اور حل کیا. حضرت سلیمان نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ جس شخص کا کھیت خراب ہوا ہے اس کو دوسرے شخص کی بکریاں دے دی جائیں، اور بکریوں والے آدمی کو کہا جائے کہ اس کا کھیت ویسا ہی تیار کر دے جیسا کہ اس کے خراب کرنے سے پہلے تھا، یعنی اس میں وہ ویسی ہی فصل اگا دے جیسی بکریوں نے چری تھی. اب جب وہ فصل اگا دے اور اس کا ویسا کھیت کر دے، اس وقت اس کو اس کی بکریاں واپس دے دی جائیں، اس کو اس کی بکریاں واپس دے دی جائیں. جبکہ حضرت داؤد نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ اس کو بکریاں مستقل دے دو. لیکن حضرت سلیمان کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ شخص کھیت کو اس حالت میں لے آئے جس حالت میں بکریوں نے خراب کیا تھا، اور جب وہ اصل حالت پہ آ جائے گا تو وہ کھیت والے کو دے دیا جائے اور بکریوں والوں کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں. کیا خیال ہے دونوں میں سے کون سا فیصلہ بہتر ہے؟ حضرت سلیمان کا. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَخَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو اس کی سمجھ دی تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ سمجھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. حاکم جج کے ذمہ کیا ہے کہ اس کے پاس صلاحیت بھی ہو تب فیصلہ کرے، اور نمبر 2 کوشش بھی کرے. اگر خطا ہو گئی تو تب 1 اجر، اور اگر درست فیصلہ کیا تو 2 اجر ہوں گے. حدیث نمبر 1119. اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ جب بھی کوئی عدالت فیصلہ کرتی ہے
اوپر والی عدالت میں اس کے خلاف اپیل کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. کسی فریق کو اگر وہ فیصلہ پسند نہیں آیا تو وہ جو اس سے بڑی عدالت ہوتی ہے، جس عدالت میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اس سے بڑی عدالت میں وہ اس کے خلاف اپیل کر سکتا ہے اور دوبارہ اس فیصلے کو سنا جائے گا اور اس فیصلے کو دوبارہ ریویو کیا جائے گا. حدیث نمبر 1119 ابو بکرہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو کہ سجستان میں قاضی تھا خط لکھا کہ وہ 2 آدمیوں کے درمیان اس حال میں فیصلہ نہ کرے جبکہ غصے کی حالت میں ہو، اور کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا تم میں سے کوئی بھی 2 آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے. اسی طرح بعض اوقات انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بعض اوقات انسان بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتا ہے، یا بعض اوقات انسان کو بڑی سخت بھوک یا پیاس لگی ہوتی ہے. یہ جذباتی کیفیتیں ہوتی ہیں اور یہ انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں. ان سے انسان کا جو ہوتا ہے، ان کیفیات کے وقت انسان کا دل اور دماغ ان کے طرف متوجہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ غصہ ہے تو اس کو غصے نے ہی اس کی مت ماری ہوتی ہے. بعض اوقات وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اسے خوشی کی بات سوچتی ہے. تو ایسی جو انتہائی کیفیات ہوتی ہیں، ان کیفیات کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. فیصلہ بڑے ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کیفیات میں اگر انسان فیصلہ کرے گا تو بعض اوقات اس کا فیصلہ جو ہے وہ اعتدال سے ہٹ کر ہوگا. حدیث نمبر 1121 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے بیٹے تھے. بیڑیا آیا تو اس نے ان میں سے ایک کا بیٹا چھین لیا. اب یہ بچے بہت چھوٹے تھے، اتنے بچے چھوٹے تھے کہ ماں کو اپنے بچوں کی پہچان بھی نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساروں کی شکلیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں تقریباً. تو ہوا یہ کہ بیڑیا ایک کا بچہ چھین کے لے گیا تو دونوں نے دعویٰ، ایک عورت نے دوسری کو کہا کہ وہ تمہارا بچہ لے کر گیا ہے اور یہ جو بچہ ہے یہ تو میرا ہے. دوسری کہنے لگی یہ بچہ تو میرا ہے. اب یہ دونوں اپنا فیصلہ حضرت داؤد کے پاس لے کر گئیں تو حضرت داؤد نے بڑی اور جو عورت تھی اس کے لیے بچے کا فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ اس کا ہے. اب اس بات پر ایک فریق مطمئن نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ دونوں حضرت سلیمان کے پاس فیصلہ لے کر گئیں. تو انہوں نے حضرت سلیمان کو پوری بات بتائی تو حضرت سلیمان نے کہا ایسا کرو میرے پاس ایک چھری لاؤ، میں اس کو دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں. میں چھری کے ساتھ بچے کو کاٹتا ہوں، آدھا ایک کو دے دیتا ہوں، آدھا ایک کو دے دیتا ہوں. تو چھوٹی تڑپ کر بولی ایسا نہ کرنا، اللہ تم پہ رحم کرے، وہ اسی کا بیٹا ہے، وہ اسی کا بیٹا ہے. کیا سمجھ آئی؟ اب وہی اس کی ماں تھی جس نے سوچا ہائے ہائے میرا بچہ قتل کر دیا جائے گا، میرا بچہ جو ہے وہ چھری سے 2 ٹوٹے کر دیا جائے گا. وہ کہتی ہے نا اسی کا بچہ اسی کے پاس رہے کہ میرا بچہ کم از کم سلامت تو رہے گا نا. ایسا تو حضرت سلیمان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہے اصل ماں جو اتنا زیادہ تڑپ رہی ہے. تو آپ نے اس کا فیصلہ چھوٹی کے لیے فرما دیا. تو بات یہ ہے جج کو جب وہ فیصلہ کرے تو اس کو اپنی عقل اور سمجھ سے اور اپنی دانش سے کام لینا چاہیے. حدیث نمبر 1122 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین کا ٹکڑا خریدا، ایک پلاٹ خریدا جی. تو جس آدمی نے وہ پلاٹ خریدا تھا اس نے اپنی زمین میں ایک جو تھا ہنڈیا اس کو ملی جس کے بیچ میں سونا تھا. آپ کو پتہ ہے پہلے دور میں لوگ اپنا جو ہوتا تھا مال اسی طرح ہی کسی ہنڈیا میں، کسی برتن میں، بڑے برتن میں ڈال کے زمین میں دبا دیتے تھے. اب آج کل لوگ بینکوں میں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس زمین کے اندر سے اسے ایک ہنڈیا ملی جس میں سونے کی بھری ہوئی تھی. تو اس نے اس شخص کو کہا جس سے اس نے زمین خریدی تھی اپنا سونا میرے سے لے لے، میں نے تو تیرے سے زمین خریدی تھی اور میں نے تیرے سے یہ سونا تو نہیں خریدا تھا، اس لیے اس سونے کا تو مالک ہے. کمال ہو گیا. آج کل کے دور میں کوئی ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ وہ سوچتا میں کسی کو بتاتا بھی نہیں ہوں، سارا ہی کچھ میرے منہ سے یہ بات نکلنی ہی نہیں چاہیے، یہ تو ہے ہی میرا. تو
میں نے تو تیرے سے زمین خریدی تھی اور میں نے تیرے سے سونا نہیں خریدا تھا، اور جس شخص نے زمین بیچی تھی اس نے کہا میں نے تو تجھے زمین بیچی تھی اور جو اس کے اندر تھا میں نے تو سارا کچھ ہی تجھے بیچ دیا تھا، یہ سونا تیرا ہی ہے، تو ہی اس کو رکھ۔ اب وہ کہتا میں نے نہیں رکھنا، وہ کہتا میں نے نہیں رکھا، کمال ہو گیا۔ تو وہ دونوں ایک آدمی کے پاس اپنا فیصلہ لے کر گئے، تو جس آدمی کے پاس وہ فیصلہ لے کر گئے تھے اس نے ان سے پوچھا کیا تم دونوں کی اولاد ہے؟ ایک کہنے لگا میرا لڑکا ہے اور دوسرا کہنے لگا میری لڑکی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا ایسا کرو، اس لڑکے اور لڑکی کی آپس میں شادی کر دو اور ان پر بھی مال خرچ کرو اور اس پر صدقہ بھی کر دو۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ اس نے کیسا خوبصورت حل دیا۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو، اس کی لڑکی کا اور اس کے لڑکے کی آپس میں شادی کر دو اور ان دونوں پر وہ مال خرچ کر دو، وہی جو سونا ہے، اور صدقہ بھی، اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر دو۔ تو یہ انہوں نے حل نکالا۔ اچھا جی، اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ فیصلہ کرنے کے لیے کون سے اصول سامنے رکھنے چاہیے، یہ آپ نے مختصر طور پر پڑھ لیا ہے۔ اب ہم پڑھنے لگے ہیں آگے کتاب اللقطہ۔ لقطہ سے مراد ہوتا ہے گری پڑی چیز۔ شرعاً لقطہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو قیمت رکھتی ہو اور کسی کی ملکیت میں ہو لیکن غیر محفوظ ہو۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں جی، دروازے کے باہر ایک زیور پڑا ہوا ہے، اب وہ قیمت بھی رکھتا ہے، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس کا مالک ہوگا، لیکن اس وقت وہ غیر محفوظ ہے، اس وقت وہ غیر محفوظ ہے۔ تو ایسی چیز کو لقطہ کہتے ہیں۔ ڈر ہے کہ وہ جو چیز ضائع ہو جائے گی۔ اب اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، یہاں پہ اس کے مسائل بتائے گئے ہیں، گری پڑی چیز اٹھانے کے مسائل۔ حدیث نمبر 1123 زید بن خالد کی حدیث ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ان سے لقطہ کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے کہا تو اس کی تھیلی کو پہچان لے اور اس کے ڈھکنے کو بھی پہچان لے، پھر 1 سال تک اس کا اچھی طرح اعلان کرواؤ اگر اس کا مالک آ گیا، وگرنہ تیرا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ اب ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور آ کر اب پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی چیز گری پڑی ملی ہے، تو آپ نے کہا کہ تم اس کی جس تھیلی میں وہ چیز ہے اور جو اس کا ڈھکنا ہے اس کی شناخت اچھی طرح کر لو اور 1 سال تک اس کا اعلان کرواؤ، مسجدوں میں اعلان کروا دو، ٹی وی پہ اعلان کروا دو، آس پاس کی جہاں جہاں تم اس کا اعلان کروا سکتے ہو اعلان کروا دو، اور اگر 1 سال تک اس کا مالک آ جاتا ہے تو اس کو دے دو، اور اگر نہیں آتا تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی بکری گمی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا یا تو تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے ہے یا بیڑیے کے لیے ہے۔ اب بکری اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، بکری کو اگر کسی نے نہ لیا تو بیڑیا اسے کھا جائے گا، تو لہٰذا وہ تم اپنے پاس رکھ لو، اور جب تم سے اس کا بھی اعلان کراؤ، جب کوئی تمہارے پاس آ کر اپنی شناخت کر لے تو اس کو واپس کر دو۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اونٹ گما ہوا ہو، آپ نے فرمایا تیرا اور اونٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا پانی بھی ہے اور اس کا جوتا بھی ہے، وہ پانی پہ وارد ہوگا اور درخت کے پتے کھا لے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو مل جائے گا۔ اب اونٹ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا اونٹ کا کوئی فکر نہ کرو، اونٹ ایسا جانور ہے جو اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، بکری جو ہے وہ بیچاری مسکین جانور ہے جس کو بیڑیا کھا لے گا، اونٹ کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ ویسے بھی اونٹ جو ہے اس کے پاس اپنا پانی بھی ہے، اونٹ عام طور پہ جب پانی پیتا ہے تو 2 ہفتوں کے لیے پانی اکٹھا پی لیتا ہے، لہٰذا اس کے کھانے پینے کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ کسی درخت کے پاس جائے گا وہاں سے اپنے پتے کھا لے گا، اس کی خوراک کا بھی انتظام ہے، تو لہٰذا اس کو چھوڑ دو، اس کا مالک اسے ڈھونڈتا اسے جا ملے گا، اس لیے اس کو پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1124 اب ابی بن کعب کی حدیث ہے، کہا کیا خیال ہے ہمارے ہاں نہ بکریاں ہوتی ہیں نہ اونٹ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے مرغیاں ہوتی ہیں، اب وہ بھی ہمارے شہروں میں تو نہیں ہوتی، گاؤں میں ہوتی ہیں، کیا خیال ہے مرغی اگر کسی کو آپ کو مل رہی ہے گلی میں تو کیا ہوگا، اسے بلی کھا لے گی، ہے نا؟ مرغی پکڑ لیں اور پکڑ کے اس کو بحفاظت جس کی ہے اس کو واپس کر دیں،
ٹھیک ہے. حدیث نمبر 1124 ابی ابن کعب کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تھیلی مجھے ملی جس میں 100 دینار تھے. تو میں اللہ کے رسول کے پاس وہ لے آیا اور آپ نے فرمایا اس کو 1 سال تک اس کا اعلان کراؤ. میں نے اس کا 1 سال تک اعلان کرایا. پھر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی بندہ نہیں آیا اسے لینے کے لیے. آپ نے فرمایا اس کا 1 اور سال اعلان کراؤ. میں نے دوسرے سال بھی اس کا اعلان کرایا. پھر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ 2 سال ہو گئے کوئی بندہ میرے سے اپنی تھیلی لینے کے لیے نہیں آیا. پھر آپ نے کہا اس کا 1 اور سال اعلان کراؤ. میں نے اس کا 1 اور سال اعلان کرایا. 3 سال تک آپ نے حکم دیا. حدیث نمبر 1123 میں تو آپ نے دیکھا تھا آپ نے 1 سال کا حکم دیا تھا. تو اصل بات یہ ہے یہ چیز کی مالیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو یہ پین مل جاتا ہے, میرا خیال ہے اس کو آپ کو اعلان کرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اتنی کم قیمت ہے, اس کو آپ لے لیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو مل جاتے ہیں جی 1000 روپیہ مل جاتا ہے, اس کا اعلان کرائیے 1 سال تک. لیکن اگر آپ کو 1,00,000 روپیہ ملتا ہے یا کوئی زیور اتنا قیمتی ملتا ہے اس کو پھر 3 سال تک اعلان کرائیے, کیونکہ ان کو جو ملا تھا یہ تھیلی ملی تھی یہ 100 دینار کی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 4 دینار 1 دینار میں 1 ماشا سونا نہیں, 1 دینار میں 4 ماشا سونا ہوتا ہے. 3 دینار برابر ہے 1 تولہ سونے کے. تو اس کا مطلب ہے 100 دینار سے مراد 33 تولے سونا, ڈھیر مال ملا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 3 سال تک اس کا اعلان کرنے کا حکم دیا تھا. پھر میں آپ کے پاس چوتھی دفعہ آیا تو آپ نے کہا تو اس کی گنتی کو اچھی طرح دیکھ لے اور اس کا جو جس تھیلی میں اس کو محفوظ کیا گیا ہے اس کو بھی اچھی طرح پہچان لو اور اس کے ڈھکن کو بھی اچھی طرح پہچان لو. اگر اس کا مالک آ جاتا ہے تو اس کو دے دو اور وگرنہ تم اس کو خود استعمال کر لو. 3 سال کے بعد آپ نے یہ اجازت دی ہے, 3 سال سے پہلے اجازت آپ نے نہیں دی ہے. اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ مال زیادہ ہو. اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو دے دو, ورنہ پھر اس کو تم خود استعمال کر سکتے ہو. حدیث نمبر 1125 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. اب ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو چیز مل گئی وہ میری ہو گئی. ارے بھی وہ میری نہیں ہے, میری وہی چیز ہے جو میری ہے. آپ نے پیچھے پڑا, اگر اللہ کے رسول بھی ایک چیز کا فیصلہ کر دے جب تک وہ میری چیز میری نہیں ہے وہ میرے لیے آگ کا ٹکڑا ہے. میری چیز وہ ہے جو میری ہے. تو لہٰذا ایک گری پڑی چیز جو ہے آپ اسے اٹھا رہے ہیں, آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, آپ اس کا اعلان کرائیے اور امانت کے طور پہ اسے اپنے پاس رکھیے. جب تک اس کا مالک آ جائے, اگر وہ چیز چھوٹی ہے 1 سال تک آپ اس کی حفاظت کیجیے اور اس کے بعد اسے استعمال کر لیجیے. اور اگر کوئی زیادہ بڑی ہے جیسے یہ 100 دینار کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا تقریباً 33 تولے سونے کے برابر ہے, بڑی چیز ہے تو 3 سال تک اس کا اعلان کرائیں اور 3 سال کے بعد بھی اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دیں, ورنہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. حدیث نمبر 1125 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کے مویشی کا دودھ نہ دھوئے اس کی اجازت کے بغیر. کیا تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کے خزانے پر آئے اور اس کے خزانے کو توڑ دے؟ کیا خیال ہے آپ پسند کرتی ہیں کہ آپ نے کسی جگہ تالا لگا کے رکھا ہوا ہے اور کوئی شخص آئے اس تالے کو توڑے اور اس کے اندر کی چیزیں اٹھا کے لے جائے؟ اسی طرح یہ جو جانور ہیں یہ بھی کسی کی ملکیت ہیں. اب ان جانوروں کا کوئی مالک کی اجازت کے بغیر دودھ نہ دھوئے. جانوروں کے تھن ان کے مالکوں کے لیے کھانے پینے کے خزانے ہیں, چنانچہ کوئی شخص کسی دوسرے کے جانور کو اس کی اجازت کے بغیر ان کا دودھ نہ دوہے. حدیث نمبر 1127 ابو شریح کعبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. اب دیکھیے جی, ایک بات تو ہے مالک کی اجازت کے بغیر آپ نے کچھ نہیں کھا سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حق مہمانوں کا بھی رکھا ہے. اور اس دور کا خیال کر لیجئے, اس دور میں جب کہ کھانے پینے کی اشیاء اتنی عام نہیں ہوتی تھی. آج کل تو ہماری ہر دوسری دکان کھانے پینے کی ہوتی ہے, اور
پکی ہوئی اور بغیر پکی ہوئی چیزیں، مثلاً پھل وغیرہ بھی آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اس دور کا خیال کیجئے جب میلوں گزر جاتے تھے اور کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مہمان کا حق جو تھا یہ بڑا لازمی قرار دیا تھا۔ تو ابو شریح کعبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، مہمان کو کھانا کھلائے، اور اس کا جائزہ 1 دن اور 1 رات ہے۔ 1 دن رات 24 گھنٹے اس کی زیادہ خاطر کرنی ہے، اور اس کی ضیافت 3 دن تک ہے۔ 3 دن تک اس کی مہمان نوازی چلنی چاہیے، جن میں سے 24 گھنٹے زیادہ خاطر کریں، باقی 2 دن گھر سے زیادہ کریں، جتنا گھر میں پکتا ہے اس سے زیادہ کر لیں، اور اس کے بعد اس کے لیے صدقہ ہے۔ اگر 3 دن کے بعد بھی مہمان اگر رہ رہا ہے تو وہ یہ صدقہ ہے، اب وہ گھر والا بندہ ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک مہمان ہمارے پاس آ جاتا ہے 2 مہینے رہنے کے لیے، جی انگلینڈ سے میری نند آئی ہے اور اس نے چھٹیاں جو ہے نا میرے پاس گزارنی ہے، اور وہ 2 مہینے ہی وہ چاہتی ہے کہ مجھے ٹرے میں کھانا سج کے جائے۔ نہیں، 3 دنوں کے بعد مہمان نہیں رہتا، 3 دنوں کے بعد وہ گھر والا ہو جاتا ہے۔ اس کو وہی کھلائیں جو آپ کھا رہے ہیں۔ ہاں آپ اپنی آسانی سے کچھ کر لیتے ہیں تو علیحدہ بات ہے، اللہ کی طرف سے آپ پر پابندی 3 دنوں کی تھی۔ اور کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے پاس وہ اتنی دیر ٹھہرے کہ اسے تنگ کر دے۔ اب ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نا، گھر والے بیچارے تنگ پڑے ہوئے ہیں اور مہمان صاحب کی مہمانی ختم نہیں ہو رہی ہے، اتنی لمبی دیر نہ ٹھہرو کہ میں میزبان تنگ پڑ جائے۔ اب یہ جی ہم نے کتاب اللقطہ جو ہے ختم کر لی۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں کتاب الجہاد۔ حدیث نمبر 1130 حضرت سعید سے روایت ہے، اور وہ ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دادا ابو موسیٰ اشعری کو اور معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ نے کہا آسانی کرنا، تنگی نہ کرنا، خوشخبری دینا اور نفرت نہ پیدا کرنا، اور تم دونوں اتفاق سے رہنا۔ یمن جو ہے یہ بالکل آخری دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ابو موسیٰ اشعری کو اور ان کے بعد معاذ بن جبل کو وہاں گورنر بنا کر بھیجا، اور آپ نے پھر ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ تم لوگوں کے جب تم حکومت کر رہے ہو تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا، اور لوگوں کو خوشخبری دینا، نفرت نہ پیدا کرنا، ایسی باتیں کرنا جو ان کے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہوں، نفرت پیدا کرنے والی باتوں سے بچنا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق سے رہنا، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے 2 گورنر ہیں اور ان دونوں کے اندر اختلاف ہے تو تمہارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ کیا سمجھ آئی؟ حکومت کرنے والوں کو عوام کی آسانی کا خیال رکھنا چاہیے، کوشش کرے ایسے قوانین رکھیں جن کے ساتھ عوام ان پر عمل کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ حدیث نمبر 1133 عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر دغا باز کا ایک جھنڈا ہوگا جو اس دن نصب کیا جائے گا، اور اس جھنڈے سے اس کو پہچانا جائے گا۔ عرب لوگ جو تھے کسی کو شخص کو نمایاں اگر کرنا چاہتے تو بازار میں ایک جھنڈا گاڑ دیتے۔ اب جو شخص وعدہ شکنی کرے یا دغا بازی کرے تو قیامت والے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اور یہ جھنڈا اس بات کا اعلان ہوگا کہ یہ شخص جو ہے یہ دغا باز ہے، یہ وعدہ توڑنے والا ہے، دغا باز ہے۔ اور خاص طور پر اگر حاکم دغا باز ہو، حاکم اپنے وعدے توڑے تو آپ دیکھیں اس کا نقصان پوری رعایا کو پہنچتا ہے۔ اس لیے جو حاکم ہے اس کو تو بالکل ہی دغا باز نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے عوام کے ساتھ ان کا مخلص ہونا چاہیے، ان کی خیر خواہی کرنے والا ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کچھ لوگوں پر حاکم بنایا گیا اور اس نے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خیر خواہی نہ کی گئی،
اپنی طاقت کے مطابق ان کی خیر خواہی نہ کی گئی، جتنی خیر خواہی وہ کر سکتا تھا اتنی نہ کی، اس نے سستی کی، بے پرواہی کی، جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ ایسی حدیث اب ہمیں اپنے حکمرانوں کو بتانی چاہیے۔ ہمارے حکمرانوں کا خیال یہ ہے کہ شاید حکمرانی کا مطلب ہے سب کچھ لوٹو، سب کچھ اپنے لیے جائز سمجھ لو، سارے ملک کا خزانہ، تمام اختیارات سب اپنی ذات کے لیے استعمال کر لو، اور انہیں ایسی یہ نہیں پتہ کہ حکمرانی میں اگر انہوں نے خرابی کی تو کس حد تک سزا ملے گی۔ جو شخص، دوبارہ حدیث کے الفاظ سن لیجئے، کہ جس شخص کو کچھ لوگوں پر حاکم مقرر کیا گیا اور اس نے اپنی رعایا کی اتنی خیر خواہی نہ کی جتنی وہ کر سکتا تھا، اپنے طاقت کے برابر نہ کی، وہ جنت کی بو بھی نہ پائے گا۔ حدیث نمبر 1134 جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ میں دھوکہ دینا، چال بازی کرنا جائز ہے، لیکن اس چال بازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ میں جھوٹ بولا جائے یا جنگ میں وعدہ توڑا جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جنگ بدر میں آپ کو پتہ ہے صرف 313 صحابی ہیں، اور ایک مجاہد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ضرورت تھی، لیکن حضرت حذیفہ اور ان کے والد کا نام یمان ہے، حضرت حذیفہ اور حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کفار کے قبضے میں آ گئے، اور انہوں نے ان سے وعدہ لے لیا کہ ہم تمہیں اس شرط پر چھوڑتے ہیں کہ تم ہمارے خلاف لڑائی نہیں کرو گے۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بات بتائی۔ آپ نے ان کو مجاہدین میں شامل نہیں کیا اور ان سے کہا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ اسی طرح جنگ میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جنگ میں ایسی چالیں چلنا جائز ہے جس کے ساتھ دشمن کو دھوکہ دیا جا سکے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ نے جنگ شمال کی طرف کرنی ہوتی، جنوب کی طرف چل پڑتے، اور جنوب کی طرف چل کے بڑا لمبا چکر کاٹ کے تو شمال کی طرف آ جاتے۔ اسی طرح جب آپ نے ہجرت کی ہے تو آپ کا رخ جو تھا شمال کی طرف ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ جنوب میں غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ تو ایسی چالیں چلنا جائز ہے جن کے ساتھ دشمن کو دھوکہ دیا جا سکے، دشمن کو مس گائیڈ کیا جا سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما